السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تازہ ترین آپ کو دیتے ہیں 3-4 ایشوز ہیں۔ ایک تو بڑا سوال یہ اب اٹھ گیا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور قومی اسمبلی کے ان کیمرہ سیشن کے بعد صورتحال کس طرف جائے گی۔ آج وزیراعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI کے درمیان جو میٹنگ ہوئی، اس میں یہ جو دھمکی آئی اور یہ جو سازش کا انکشاف ہوا، اس خط کے موضوع پر بات چیت ہوئی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر آج ابھی میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ اس ساری کہانی میں جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے، اس کے حوالے سے کیا تازہ ترین ہے۔ پرویز الہی صاحب کیا وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ کون ان کی حمایت میں ہے، کون ان کی مخالفت کر رہا ہے؟ حمزہ شہباز بھی میدان میں آ گئے ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، لیکن نمبر گیم کس طرف جا رہی ہے، بڑا یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے۔ دوسرا ایک عجیب کام شروع ہو گیا ہے، فینامنا یہ ہے کہ MQM اور مسلم لیگ نون کے اراکین پبلک میں جہاں جا رہے ہیں، ان کے خلاف وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹس پر یہ MQM کے جو قمر نوید ہیں، ان بڑے سینئر لیڈر ہیں، ان کو لوگوں نے ان پر پھپتیاں کسیں، غدار کا الزام لگایا، نعرے لگائے۔ اسی طرح نون لیگ کے جو کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ لنڈن میں اطلاعات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو رہائش گاہ ہے اس کے سامنے بھی یہ اس طرح کے نعرے لگائے گئے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کنفرنٹریشن میں اضافہ کر رہی ہے، کشیدگی میں اضافہ کر رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ کہیں کسی بہت بڑے واقعے کا پیش خیمہ بن جائے، اور کہیں جو ٹرکی والی صورتحال تھی جہاں پر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے جب امریکہ کی مدد سے ایک وہاں پر حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ کہانی جو ہے پاکستان میں بھی ابھی لوگ یہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے، لیکن جذبات لوگوں کے بالکل اسی طرف جا رہے ہیں، جو تفصیلات اس کی آ رہی ہیں۔ اور پھر اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یعنی بڑے قریبی ساتھی وزیراعظم عمران خان کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وزیراعظم کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو امریکن CIA کا جو طریقہ واردات ہے جس میں وہ یہ کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ فنڈنگ کرتے ہیں، اسی ملک کی اپوزیشن کو پیسے دے کے تو حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ جو لیڈران ہیں ان کو قتل بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑی یہ امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے، بڑی ایک پریشان کن یہ خبر ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو جب ان کو بتایا بھی گیا ہے کہ سیکیورٹی الرٹ ہیں، حالات اس طرح کے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ بالکل کوئی بات نہیں ہے، جو رات میری قبر میں لکھی ہے وہ میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو اس سے بھی زیادہ سنگین جو بات تھی کہ یہ جب عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا ہے تو اس سے دوسرے دن یہاں پر پنڈی میں وہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے ایک بڑی گمبھیر سچویشن ہے، لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں سروسز چیف بھی ہوں گے اور کابینہ کے بھی لوگ ہوں گے، وزیراعظم اس کو پریزائڈ کریں گے۔ اس میں ان خطوط کو سامنے رکھا جائے گا اور اس پر بات کی جائے گی، کیونکہ کچھ وکلاء نے یہ کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ہے اس کے تحت ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے جن کے بارے میں ایویڈنس مل جائے یا ثبوت جس طرف لیڈ کریں کہ یہ لوگ کسی بین الاقوامی سازش یا کسی حکمران کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سنگین سچویشن۔ اور پھر ایک ان کیمرہ سیشن کی بھی وزیراعظم صاحب نے بات کی پارلیمنٹ کے، جس میں انہوں نے کہا کہ ممبران کو یہ سب ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ سیکورٹی چیف کے سامنے بھی ہوگا اور MNAs کے سامنے بھی ہوگا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایکشن۔ تو ایکشن کن کے خلاف ہوگا؟ جو لوگ اس میں شریک ہیں، فرنٹ پہ جو لوگ ہیں وہ تو پاکستان کے لیڈران ہیں، جن کے بیانات ہیں کہ امریکہ کے خلاف کیوں بیان دیا، ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا، اور یورپین یونین کے خلاف کیوں دیا۔ اور پھر وکی لیکس میں تو یہ بات بھی ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ انہوں نے امریکی سفارتکار سے کہا کہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم پورا
آپ کا جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہم ٹھیک کر دیں گے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ بن رہا ہے سینیریو. اور یہاں پر اسپیکر نے آج ایک نئی تجویز پیش کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا ہے جو قومی اسمبلی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے قومی سلامتی کی، اگر جو کیونکہ اس کے سارے قائدین جو ہیں جماعتوں کے وہ اس کے ممبر ہیں، کہ اگر وہ قائدین آنے پر آمادہ ہوں تو ہم اس خط کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ فورم بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کیا کریں گے، کس کے خلاف ایکشن لیں گے، کس طرح کا ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ آواز تو ہر طرف سے اٹھ رہی ہے کہ یہ جو خط ہے اس کو نان سیریسلی صرف اپوزیشن لے رہی ہے، آپ کو اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں ذرا دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں کیا صورتحال ہے. کیونکہ وہاں پر جو پرویز الہی صاحب کو نامینیٹ کیا وزیر اعظم صاحب نے، اور استعفیٰ جو ہے وہ اب گورنر پنجاب کے پاس پہنچ گیا. نیکسٹ 48 آورز میں انہوں نے اس حوالے سے کارروائی کرنی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بطور اسپیکر ہی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے، اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیں گے. اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ترین گروپ کے کچھ لوگ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی اور کہا ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے. لیکن جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، مسلم لیگ نون کے تقریباً 2 درجن سے زائد اراکین ہیں، انہوں نے ان کے لیڈران نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں گے. تو اب جو پرویز الہی صاحب کی پرویز الہی صاحب جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطے میں ہیں. علیم خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے، ان کے ترجمان نے کہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ابھی تک صرف 5 MPs ہیں. تو اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے اس کے لیے پرویز الہی صاحب کو کوئی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے. حمزہ شہباز کو میدان میں اتارا ہے نواز شریف نے. جہانگیر ترین سے بھی انہوں نے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کی مدد کریں. لیکن جہانگیر ترین کے گروپ کے بہت سارے جو لوگ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور پرویز الہی صاحب از ان اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن. اب عمران خان صاحب کو جو قتل کرنے کے حوالے سے جو بات ہے یہ بڑی ایک سنجیدہ بات ہے. اور سینیٹر فیصل وافڈا جو کراچی سے پہنچے ہیں یہاں پر اور MQM سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کیا گیا، تھریٹس موجود ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں کوئی سیکیورٹی کے نام پر اپنے آپ کو عوام سے علیحدہ نہیں کروں گا اور میری جو رات قبر میں ہے وہ وہیں پر آئے گی. مجھے اس پر اللہ پر میرا ایمان ہے، لیکن میں پاکستان کے عوام کے لیے ہر فورم پر جاؤں گا، لڑوں گا اور دبک کے گھر نہیں بیٹھوں گا. اب یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں ایک بڑا سوال جو اٹھ رہا ہے، کیونکہ فیصل وافڈا صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جس دن ووٹنگ ہوگی یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ گیم ساری ٹرن ہو جائے گی. بڑی امپورٹنٹ جو کنورسیشن ہے آج وزیر اعظم صاحب کی جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI کے ساتھ، اور اس گفتگو کے بعد جو وزیر اعظم صاحب نے قوم سے جو خطاب کرنا تھا اس کو مؤخر کیا ہے. اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہماری جو فوج ہے، جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ اس معاملے کو انہوں نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے اور یہ اگلے 2 دن بہت کروشل ہیں. اور ابھی جو لوگ فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ایک ہسٹری ہو گیا، ان کے لیے ایک بڑا سرپرائز آ سکتا ہے. اور وہ سرپرائز یہ آ سکتا ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ کارروائی ہوگی تو پھر بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. کیونکہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کے مطابق نواز شریف صاحب سے اسرائیلی سفارتکاروں کی میٹنگز کی نہ صرف خبریں ہیں بلکہ اس کا تصویری ثبوت بھی انٹیلیجنس کے پاس آ گیا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اللہ نگہبان.